نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. میرے محترم معزز عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دعوت کی ایک عظیم مبارک محنت پر اللہ نے مجتمع فرمایا، اور اللہ کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا کرم، اللہ نے اس محنت میں جوڑ کر ہماری زندگیوں کے اندر دین کے آنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائی. اسی لیے اس کام کو موت تک قدردانی کے ساتھ کرنا، اور اتنی قدردانی سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کام کو ہمارے اور ہمارے علاقوں میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے. الحمدللہ آپ کے یہاں اجتماع ہوا، اور وہ اجتماع ایسا تھا کہ ماشاءاللہ ہر ایک کی زبان پہ تھا کہ بہت اچھا ہوا. صرف مرباگل والوں نے نہیں کہا، بلکہ ہر تعلقے والوں نے کہا. بعض تعلقے والوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اتنا مجمع نہیں دیکھا، جو اور تعلقوں کے اندر اجتماع ہوئے تو اتنا مجمع نہیں دیکھا جتنا مجمع ہم نے مرباگل کے اندر دیکھا. میں اس بات کے لیے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اجتماع تو ہو گیا، مگر یہ مجمع کی ذمہ داری ہے کہ یہ مجمع قبولیت کی دعا کرے. یہ بنیادی چیز ہے. ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے، قبول ہونا کمال کی بات ہے. قبول ہو گیا تو سمجھ لو کہ علاقے کے اندر اللہ دین کے آباد ہونے کی اللہ شکلیں بنائیں گے. ورنہ تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی خوش ہو جائے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہو گیا. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کی قبولیت کی آدمی کو دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اجتماع ہم پنڈال لگا کر زمین والوں کو بات کر کے یا اسی طریقے سے ہم لوگ وہاں کے لیے آسانیاں پیدا کر کر اجتماع اسے نہیں کرتے، بلکہ اجتماع قربانیوں سے ہوتا ہے. بہت ساری جماعتیں، بلکہ 130 پر 2 جماعتوں نے کام کیا. کتنی جماعتیں؟ 130 پر 2 جماعتوں نے کام کیا. خریا گئے، بستی گئے، ایسی جگہ بھی گئے جہاں کوئی مسلمان تھا اب تک ملاقات نہیں ہوئی، ایسے بندوں کے پاس بھی گئے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ایام سردی کے تھے، خریوں میں بیچارے سردیوں میں ٹھٹک رہے تھے، بیچارے کچا پکا کھانا کھاتے رہے. بستی گاؤں جا کر انہوں نے محنت کی. الحمدللہ یہ مرباگل کے اجتماع کے لیے 130 پر 2 جماعتوں نے کام کیا. بہت بڑی محنت. ہمارے بڑے ابھی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ پورے کرناٹکا کے اندر مرباگل کا اجتماع پہلے نمبر پر ہے. سن رہے ہو بھائی؟ سن رہے ہو؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. الحمدللہ 130 پر 2 جماعتیں یہ اجتماع میں کام کی ہیں. بعض جگہ 80 جماعتیں کام کی ہیں، 40 جماعتیں کام کی ہیں، 60 جماعتیں کام کی ہیں. اور سب سے بڑی چیز اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات کی 18 جماعتیں، اللہ اکبر، اجتماع سے پہلے اور اجتماع کے بعد ساری ملا کر 18 جماعتیں. اور 18 جماعتوں میں بھی الحمدللہ دیکھنے کے اعتبار سے ایک جماعت میں 35، ایک جماعت میں 25، ایک جماعت میں 30. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. بڑے خوش ہوئے ہمارے بڑے. جمعہ میں بھی ایک بہت بڑا مجمع آیا. اور سب سے بڑی بات بتاؤں، آپ کو سناؤں، آج ہم جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، ایس پی، تحصیلدار وغیرہ ہوتے ہیں، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگے شکریہ ہمارا ادا نہ کرو، مرباگل والوں کا ادا کرو. کہنے والے کون؟ کب تک زبان سے نکلے؟ پولیس والوں کے. ہاں، پولیس کہہ رہی ہے، ہم تو خود تعجب ہو گئے کہ انہوں نے کیسے کام کیا. اللہ اکبر.
اللہ اللہ. میں وہی کہتا ہوں نا، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نا چن لیتا ہے اور اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. آپ تو وہ ہدہد تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد تھا، جس کو اڑا کر اللہ نے ایک قوم کو ہدایت دے دی. آپ کو اٹھا کر علاقے کو ہدایت کا فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ہاں بولو انشاءاللہ. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سے قبول کرو. ایک محنت ہوتی ہے. ہمارے ہزاروں عورتوں نے روزہ رکھا. اجتماع یوں نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ اجتماع یوں نہیں ہوتا. پنڈال کا نام اجتماع نہیں کہتے ہم. اصل جو اجتماع ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. ایسی ویسی قربانی نہیں. بہت ساری عورتیں روزے سے ہوتے ہیں. بہت ساری قربانیوں میں جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. کئی ساتھیوں کے گھروں کے بچے بیمار تھے، وہ اللہ کے راستے میں تھے. کہاں تھے وہ؟ اللہ کے راستے میں تھے. بچے بیمار. اللہ جب قبولیت دے گا. 200 ملکوں میں کام گیا. کیسے گیا؟ ذرا سننا نہیں چاہ رہا ہوں میں آپ کو. 200 ملکوں میں کام چلا گیا. کیسے گیا؟ اس کے پیچھے ایک قربانی ہے. اس کے پیچھے ایک قربانی ہے. اللہ اکبر. ایک مجموعے نے قربانی دی. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مجموعہ کسی بات کو چاہ لیتا ہے، اللہ بھی اسے چاہ لیتا ہے. ایک مجموعہ کسی بات کو چاہ لیتا ہے، اللہ بھی اسے چاہ لیتا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے. اللہ نے کام کو پھیلایا. آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انار کے در ایک جماعت 3 دن کی تیار ہے. سن رہے ہو بھائی؟ جماعت 3 دن کی تیار ہے. یہ جو اجتماع اتنا بڑا مجموعہ آ گیا، ماشاءاللہ خدمت آپ نے کی. مجموعہ کیسے آیا میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. اور یہ مجموعہ بھی سن لے، یہ مجموعہ بھی سن لے کہ یہ ہمارا جو مجموعہ کام کریا ہے، جس نے جو کام کیا اس کا رب اسے دیکھا ہے اور وہ جانتا ہے. جس نے جو کام کیا. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی دوڑتے ہوئے آئے، عمر فلاں نام کا شہید ہوئے، فلاں نام کے شہید ہوئے، فلاں نام کے شہید ہوئے، فلاں نام کے شہید ہوئے. امیر المومنین ایسے لوگ بھی شہید ہوئے جن کے نام کو میں نہیں جانتا. حضرت عمر نے کہا تم نہیں جانتے ہو ان کے نام کو، مگر ان کا رب انہیں جانتا ہے. کس نے کس کے لیے جان دی، کس نے کس کے لیے خدمت کی. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر، اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ ان خدمت والوں کی خدمت پر تو ہماری مغفرت کر دے. یہ وہ آپ حضرات ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آدمی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کرتا ہے، ایسے ہی خدمت کر کے آدمی اپنے گناہ کو پاک کر لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہائے ہائے کیا ملا، اللہ نے کیا دیا. میں کہہ رہا تھا اس کے پیچھے ایک قربانی ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں ہوتا، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جماعت 3 دن کی ہے، لے جانے والے نہیں، امیر نہیں، پریشان. کیا کرے؟ بیچاروں کو اللہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، وضو نہیں آتا. کیا کرے ان کو؟ تو فرمایا مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پریشان حال سے، کبھی انار کا درخت تھا، ہاؤس تھا، انار کے درخت سے ہاؤس یوں جا رہے تھے. اچانک ایک بڑا دروازہ تھا بنگلہ والی مسجد میں، ایک چھوٹا دروازہ تھا. چھوٹے دروازے سے حافظ جی دلی کے اندر داخل ہوئے. اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو حافظ جی نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے واہ 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 واہ.
بڑے اچھے موقع پر آئے ہو حافظ جی. کیا کہا؟ حافظ جی بڑے اچھے موقع پر آئے ہو, 3 دن کی جماعت ہے, لے جاؤ, اللہ سکھا کے آ جاؤ. اب یہ خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کہا, خاموش, انہوں نے کچھ نہیں کہا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت لے جاؤں گا. کیا کہا حضرت کو؟ ٹھیک ہے حضرت لے جاؤں گا میں. اللہ اللہ. جب فرماتے ہیں کہ حضرت نے جماعت کو بٹھایا, بات کیا, پھر حضرت نے دعا کی, مصافحہ ہوا, امیر مصافحہ ہوا جماعت کا. اب جماعت جا رہی ہے تو مصافحہ ہوا. اب ان کا ذمہ دار کا نمبر آخری میں آیا تو مولانا صاحب نے کہا کیا واسطے آئے؟ کیا کہا؟ اندر جو آئے نا آپ کیا واسطے آئے؟ کہا نہیں کچھ نہیں. ارے بولو کیا واسطے؟ تمہارا کام ہو تو میں کر دوں گا, 3 دن کی جماعت لے کے جا رہے ہو, تمہارا کام بتاؤ میں کر دوں گا. کیا کچھ مشورہ ہے؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر وہ حافظ جی نے کہا حضرت بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے, آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے. کیا لینے کے لیے؟ کس کا انتقال؟ کس کا انتقال؟ بیٹی کا انتقال. بڑی بیٹی کی ابھی فجر میں انتقال ہوا, ظہر میں نماز جنازہ ہے. دل میں خیال آیا کہ ہمارے حضرت سے نماز جنازہ پڑھاؤں, آپ کو لینے آیا تھا, آپ نے جماعت دی تھی. حضرت یوں دیکھ کر کہا ارے ارے حافظ جی معاف کرنا. ارے نہیں حضرت میں جماعت لے جاؤں گا. ارے بیٹی نہیں, میرے بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, ولی ہیں, بچے ہیں, وہ دیکھ لیں گے, تم نہیں دیکھو گے. کہاں نہیں جنت میں دیکھوں گا. کیا جملہ کہا؟ کہا جنت میں دیکھوں گا. ہائے ہائے. جا رہے تھے نا تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کہہ رہے تھے, وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک وہ مجمع ہوتا ہے جس کی قربانی پر اللہ لوگوں کے دلوں کو نرم فرماتے ہیں. یہ دعوت کا کام, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دعوت کا کام. ایسا نہیں ہے, اس پہ پیچھے ایک بڑی قربانی ہے. اجتماع ایسے ہی نہیں ہوتا. اتنا بڑا نظام, 4 ٹن خالی جمعہ میں کھائے ہیں لوگ. کہتے 4.5 ٹن بنگار پیٹ کے زون میں, خالی 4.5 ٹن بنگار پیٹ زون. کل کہہ رہے تھے وہ ہم نے آج تک 2 ٹن کھلایا ہے, پہلی مرتبہ 4 ٹن کھلایا ہے. یہ بولو نا کہ کھومی نہ زیادہ ہی گرگو. مجمع آیا ایسا, کیا آیا مجمع, انہیں خود بول رہی سو اب تک ہم نے 2 ٹن کھلایا, مگر یہ ایک دن وہ بھی کہہ رہی جمعہ کے دن سے صبح کے ناشتے سے لے کر شام تک ہم نے 4 ٹن 4.5 ٹن کل بتا رہے تھے مجھے بنگار پیٹ میں. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا نا, اتنے بڑے بڑے دیگ آدمی اتار رہا ہے, کام آسانی سے ہو جا رہا ہے. ہزاروں کا مجمع. حضرت 1000 آدمی کی دعوت شادی کی, صبح 2 بجے ولیمہ شروع ہوا تو عصر کی نماز تک بھی چلتے ہوتا ہے. کتنے آدمیوں کے واسطے؟ 1000 آدمیوں کے واسطے. 1 لاکھ آدمی کیسے کھا کو باہر آ جا رہا ہے؟ ارے سوچو بھائی, ذرا سوچو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب آئے, ایسا نہیں, ایک اثر ہے قربانی کا. کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سن رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ دعوت کا کام سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. قربانی کا ایک اثر ہوتا ہے, اثر. اللہ اکبر. ایسا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واہ واہ, لوگ آج بچیوں کے جنازے چھوڑ رہے ہیں, ایک دن امت مسکرائے گی دین پر چل کے. ایک وقت آتا ہے وہ, میں 130 جماعتوں کی قربانی بتا رہا ہوں میں آپ کو. بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک جماعت آئی گجرات کی, ٹرین سے اتر کے بلال مرکز کو آئے, پیٹ میں درد آیا تو فوراً حکیم صاحب تھے ہمارے کولار میں, ان کے ذریعے سے وہ گورنمنٹ ہسپتال لے گئے.
تو ان کو ایڈمٹ کر لیا. فجر کی اذان پر ان کا انتقال ہو گیا. وہ ساتھی جو تھے نا ان کا انتقال ہو گیا. جنازہ لے ہم لوگ ان کی میت لے کر سیدھے آ گئے مسجد اقصی. بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے ان کا. تو فرمایا بھیجنا ہے یا کرنا. ہم نے سلطان شاہ فون کی, سلطان شاہ والوں نے وہاں فون کیا تو کچھ مستورات کو بھیجا ان کے گھر میں. ان کو لڑکے نہیں تھے, لڑکیاں تھیں. کیا تھے؟ لڑکے نہیں تھے, ان کو لڑکیاں تھیں. تو مستورات کو بھیجا وہاں پر, اور بھیج کر انہوں نے کہا کہ پوچھ کر آ جاؤ, انتقال ہو چکا ہے, کیا میت لائی جائے آپ کے گھر. تو اندر عورتیں گئی اور جا کر کہا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا میت یہاں لائی جائے. تو اللہ اکبر, اس عورت نے یوں کہا دروازے سے باہر جاتے ہوئے, میرے شوہر نے جملے کہے, وہ جملے یہ تھے کہ فرمایا جا رہا ہوں 4 مہینے اللہ کے راستے میں, مر گیا تو وہیں پر دفن ہو جاؤں گا, کبھی میری میت کو گھر مت بلانا. کہاں گئے رہے؟ جاتے جاتے کہہ رہے. میں کہتا ہوں ہمارا جو اجتماع ہوتا ہے نا وہ ایک قربانیوں کا ایک اثر ہوتا ہے. کہا نہیں وہیں پر تدفین کر دو, وہیں پر تدفین کر دو. عرض کرنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہمارا اتنا بڑا اجتماع وہ ہوتا ہے نا, اس پر قربانی ہوتی ہے پیچھے, بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. کیسے کیسے حالات میں ساتھی جماعتوں میں نکلتے ہیں پتہ ہے آپ کو, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جب یہ لوگ آتے ہیں نا اپنی جماعتوں سے نکل کر, جب یہ مجمع میں آتے ہیں نا, ہائے ہائے, جب ان کا ایک اثر ہوتا ہے اس مجمع کا, کیا ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے مجمع پر, علاقے پر. اس لیے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اجتماع 2 قربانیوں کا نام ہے, ایک اجتماع سے پہلے کی محنت اور ایک اجتماع کے بعد کی محنت. یہ مجمع سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ بھئی الحمدللہ اجتماع ہوا آپ کا, اور ماشاءاللہ اجتماع بھی ایسا شاندار بھی جاندار بھی. کیا بولو شاندار بھی جاندار بھی. کیا وہ پینڈال ڈالا لے, میدان کی صفائی کرا لے, پارکنگ ڈالا لے, سب کر ڈالے, یہ سب ساری چیزیں. شاندار اور جاندار یہ ہے کہ ایک مجموعہ آنسو بہایا تھا, ایک مجموعہ روزہ رکھا تھا, ایک مجموعہ نوافل پڑھا تھا, ایک مجموعہ جو سب سو رہے تھے وہ جاگ رہا تھا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر, اور اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ مرباگل کے اجتماع کو قبول کر لے. ایک مجموعہ رو رہا تھا, ایک مجموعہ روزہ رکھا ہوا تھا. کوئی منانے والا اللہ کو منا رہا تھا کہ اللہ ہم سے نہیں ہوتا, تو لانے والا بندوں کو. ایک مجموعہ رویا. اللہ کوئی چیز ایسے ہی نہیں دیتے, لو میرے بندو کیا کرنا کہ کر لو, ایسے ہی نہیں دیتے اللہ. بیت اللہ بنانے کا نمبر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, ایسے ہی نہیں اٹھا کے دیا ابراہیم جائیے آپ میرا گھر بنائیے, نہیں آ جائیے آزمائش کروں گا. وہ بھی آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں, چھوٹی موٹی آزمائش نہیں. بیوی سے بات نہیں کرنا, سواری سے بچے کو اتارنا, بیوی کو اتارنا, تیسری بات نہیں کرنا, چلے جانا, بیوی دوڑتے ہوئے بھاگنا, اور جا کر کے نہ کیا ناراض ہو آپ اس سے, چھوڑ کے جا رہے ہو ایسے غیر عزیز زرعین والی بستی کے اندر جہاں آبادی نہیں, انسان نہیں, چرند نہیں, پرند نہیں, پانی نہیں, پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک مکہ, تم یہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہو. بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں. پھر کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں.
اشارہ وہ بھی چلے گئے. پھر 2.5 سال کے بعد آئے تو اللہ نے فرمایا بات کر سکتے ہو, سواری سے نیچے نہیں اتر سکتے. بات کر سکتے ہو, سواری سے نہیں اتر سکتے. آئے تو بیٹھے ہوں, میں نے کہا اترو نہیں, حکم نہیں ہے اترنے کا. اللہ اکبر. کہنے لگے آپ کے سر کے بال میں کنگا کر دوں, بال پرا گندا ہو گئے, مٹی پڑی ہوئی ہے, صاف کر کے کنگا کر دوں آپ کو. تو ہاتھ نہیں جا رہا تھا. اونٹ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تو ہاتھ کہاں جائے گا حضرت حاجرہ کا. تو انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے لائی اور پتھر لا کر کھڑا ہو کر اس کا انہوں نے یوں کیا. وہ دیکھو اللہ کو بھی کیا, اللہ کا بھی معاملہ دیکھو. ہاں یہ قربانی کیسی ہے, شوہر اوپر ہے, بیوی سے نیچے نہیں اتر سکتا, اور یہ اٹھ کے وہ پتھر پہ کھڑے ہو کے کنگا کر کے جو ہے نا ادھر اٹھائی, پھر وہ پتھر ادھر رکھ کر ادھر کیے. جس دن بیت اللہ بنانے کا نمبر آیا, میری حاجرہ نے قدم رکھا ہے, یہی بیت اللہ کے کام آئے گا. اللہ آج جو پتھر ہے نا وہ مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے نا وہی پتھر ہے جو لفٹ کی طرح سے کام کرتا تھا. اتنی قربانی, اتنی بڑی قربانی دینے پر آ رہا ہے تو اللہ قربانی نبیوں سے مانگی. کس سے مانگی؟ بیٹے کو ذبح, معمولی چیز ذبح کرنا. بولو بھائی, ذبح کرنا معمولی چیز, ہاں معمولی چیز. رسی چاقو سب لے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ نے کہا کہاں لے جا رہے ہو رسی اور یعنی چاقو وغیرہ؟ بڑے کے پاس قربانی دینے کے لیے. نہیں کہہ رہے ہیں بیوی کو کہ اسماعیل کی قربانی دینے جا رہا ہوں, ذبح کرنے جا رہا ہوں, خواب دکھایا گیا ہے, یہ سب ساری چیزیں دکھائی گئی ہے. نہیں, یہ ایک جملہ نہیں کہا, ایک جملہ نہیں کہا. اللہ اکبر. فرم جانے لگے تو ادھر میں شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا. ماں وہ بچے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے. تو حضرت حاجرہ نے کہا کوئی باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ فرماتے کوئی بے باپ ہے جو بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں, اللہ, شیطان کی زبان سے یہ نکل گیا اللہ کے حکم سے ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو رونے لگ گئی. اب شیطان سوچنے لگا کہ شاید اب یہ دوڑیں گی, بچے کو پکڑ کے لائیں گی. اگر کھڑی کھڑی رونے لگی تو پوچھا حاجرہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا اس ابراہیم نے مجھ سے کیوں چھپایا, ابراہیم نے مجھ سے کیوں چھپایا. کاش کہہ دیتے تو 100 اولادیں بھی اسماعیل جیسی کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا. آزمائش جو ہوتی ہے نا, اور اللہ جب لیتا ہے قربانیاں, یا جتا کرے نہیں, جب قربانیاں جب بڑھتی ہیں نا, اس لیے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنی قربانی ہوگی آسمانوں سے اتنی ہدایت اترے گی. جتنی قربانی ہوگی آسمانوں سے اللہ اتنی ہدایتوں کو اتاریں گے, اتنی ہدایتوں کو اتاریں گے. دینا آیا تو اللہ نے قربانی مانگی. دینے میں آیا تو اللہ نے, بولو ذرا, تمہیں پورے بولو ذرا, کیا مانگی؟ نہیں ہم ہلو بول رہے ہیں, کیا ڈر جا رہی ہے, ہوشیار ہوگی اس کی کیا تبھی. بولو کیا مانگی؟ قربانی مانگی نہیں مانگی؟ مانگی قربانی. کچھ دینا ہے قربانی مانگی. اللہ اکبر. اور ایسی قربانی مانگی کہ آسمان کے فرشتے رو رہے تھے, اللہ کیسا امتحان تو اپنے ابراہیم سے لے رہا ہے. آ رہی بات سمجھ؟ اللہ اکبر. پھر اللہ نے کہا اب بیت اللہ بناؤ, حج کی طرف دعوت دو. پھر اس کے بعد اللہ نے جو انعام دیا, اللہ اکبر, کیا کیا اللہ نے انعام دیا. وقت نہیں ہے میں مختصر بتا سکوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں اور اس امت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے, بہت لمبی تفصیل ہے اس کی, علماء نے, مفسرین نے بیان کیا ہے, مگر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ہر چیز. اب مثال کے طور پر زمزم ہے نا, زمزم ہے نا بھائی, پیے ہیں سب. کون کون پیے, ہاتھ اٹھاؤ ذرا, اوپر اٹھاؤ دیکھیں گے. نہیں پینے والا, ماشاءاللہ. زمزم, اللہ ماشاءاللہ, سب پینا زمزم. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. ایک زمزم ایسا پانی ہے کہ پیتے وقت آدمی یہ سوچ کر پیے کہ اللہ اس پانی سے میرے نبی کے دل کو دھویا گیا تھا, آج مجھے پلا رہا ہے. زمزم کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
زمزم جو ہوا نا، ایڑیاں نکلی نا، دوڑی ہیں حضرت حاجرہ صفا سے مروہ تک 7 دفعہ. اب تو اتنا بھاگنے واجب عمل. صفا مروہ کی صحیح جو ہے نا کیا ہے بولو؟ ارے سن رہی سمجھ میں آ رہا ہے؟ صفا مروہ، صفا سے نکلے مروہ، مروہ سے نکلے صفا، صفا سے نکلے پھر مروہ. 7 چکر لگائیں گے آپ، دوڑ لگائیں گے تو بھی تھک جاتی ہے. ذرے آدمی کیا کریں گے تو ڈھکل لے گاڑیاں میں سے بات کر لے کو 50 ریال کی 60 ریال کی. دیکھو کیا یہ ہو جائے گی. آدمی کو کتنا ہو رہا ہے. اس وقت پہاڑ تھے، ایک ماں دوڑ رہی تھی. کہا حاجرہ تیرے دوڑنے پر میں اسماعیل کے قدموں سے زمزم نکالوں گا. کیا چاہیے تھی اللہ کو؟ ضرورت تھی دوڑانا؟ ارے بولو بھائی، ضرورت تھی دوڑانا؟ حضور فرماتے ہیں میری ماں آمینہ سے لے کر حضرت حاجرہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. دوڑانا تھا اللہ کو وہاں پر. جہاں آ کر بچہ نہیں جستا وہاں بھاگتی. اللہ نے فرمایا میری حاجرہ تو آج بھاگ رہی ہے مگر تیری قربانی ہے، مگر جس وقت تیری قربانی اس وقت تک وہاں تک پہنچ جائے گی جو میں چاہتا ہوں، اور جب میں چاہ لوں گا اس کے بعد قیامت تک کے فیصلے کروں گا. وہاں نبی کو بھی دوڑاؤں گا، خطب کو بھی دوڑاؤں گا، ابدال کو بھی دوڑاؤں گا، قیامت تک آنے والوں کو بھی دوڑاؤں گا. سن لے، جب تک حاجرہ کی چال حاجی کرنے حج کرنے والا نہیں کرے گا، نہ اس کا حج قبول کروں گا، نہ عمرہ قبول کروں گا. میں حج قبول کروں گا نہ عمرہ قبول کروں گا. قربانی چاہتے ہیں. اچھا ایک وقت آیا زمزم ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ارے سنو بھائی، کیا ہو گیا؟ میں کچھ اشارہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ لو ذرا. میں علمی بات عرض کر رہا ہوں مگر سمجھانا کچھ چاہ رہا ہوں. مہو اجتماع ہوا، پھر کیا تھا، کیا ہوا؟ ایک وقت آیا زمزم ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زمزم ختم ہو گیا. پرسوں کتنے جڑے تھے؟ 1,500 کونے کونے تک تھے آدمیاں. تو میں کر کو آپ کہیں بولو. ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیر فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، زمزم ختم ہو گیا. تو خواب میں کیا آیا؟ خواب میں حضرت ابو طالب کے خواب میں آ کر خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے اوفر طیبہ. طیبہ کی کھدائی کرو. اب کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ زمزم تھا کہ نہیں تھا. سیل آتی تھی وہ زمانے میں، مٹی اور پانی، جس کی وجہ سے جب آیا نا تو کنواں ختم ہو گیا. پھر وہ بھول گئے، ختم ہو گئی نشانی زمزم. حالانکہ وہ ایسی علامت ہے کہ جنت کی نہروں سے بھی افضل ہے. جنت کی نہروں سے بھی افضل ہے. افضل دل کے لیے افضل پانی چنا گیا. افضل دل کے لیے افضل پانی کو چنا گیا. تو خواب دکھایا جا رہا ہے اوفر طیبہ. پھر دوسرے دن کیا ہے؟ طیبہ کھودو کرینا. پھر دوسرے دن سوئے اوفر طیبہ، طیبہ کی کھدائی کرو. یہ نام ہے زمزم کے. تو جب تیسرے دن آیا تو اوفر زمزم. اب یہ لفظ زمزم، اوہ زمزم. اب علامت دکھائی گئی کہ بیت اللہ ہے. اس بیت اللہ کے سامنے ایک غراب سے مراد ایک کوا ہوگا جس کا ایک پر کالا ایک پر سفید، وہ ٹھونگ مارتا ہوا ہوگا. ایک جانور آئے گا، وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، اس کا خون پڑے گا، کوا ٹھونگ مارے گا، اور وہاں خون جہاں سے جائے گا وہاں ایک سوراخ پڑے گی، وہاں نملہ یعنی چونٹیوں کی یہ بل جائے گی، اور وہاں جاتے جاتے جہاں ختم ہوگی وہاں کھدائی کرو، زمزم ملے گا. یہ اشارہ دیا گیا. مگر یہ اشارہ عبد المطلب کو اس وقت ملا. سن رہے بھائی؟ عبد المطلب کو اس وقت ملا جب عبد المطلب نے دل میں ارادہ کیا زمزم اگر مجھے مل گیا تو میری 11 اولادوں میں سے ایک اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا. کیا کروں گا؟
آ رہی بات سمجھ میں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ مجموعے سے کچھ چاہ رہا ہوں. مطلوب یہ فرمایا کہ آپ قربانی دو گے. اب گئے اور جا کر جو ہے ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ آپ سنو میری بات ذرا، میں آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب عبد المطلب بچوں کے ساتھ لے گئے، کھدائی کی زمزم نکل گیا. اب پورے آگے عرب، میرا حق تمہارا حق، میرا حق تمہارا حق، میرا حق تمہارا حق. بہت سارے آگے. پھر بہت لمبی تفصیل ہے. رائب نے کہا جس وقت حضرت فرماتی ہیں کہ حضرت حاجرہ تھی اس وقت زمزم کو یہ جانتی نہیں تھی عربی، اس لیے عربی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سیکھا تھا عربوں سے، اس لیے عرب مستعربہ کہا جاتا ہے کن کو؟ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جنہوں نے عربوں سے عربی سیکھی. تو اس وقت ان کو عربی نہیں آتی تھی، اشارہ کر کے سمجھایا تھا قیامت تک زمزم پر ہمارا حق ہوگا، قیامت تک زمزم پر ہمارا ہوگا. تو حضور ہی کا نسب تھا نا یہ. تو اس راہبہ نے کہا جاؤ جسے ملا ہے اسی کا زمزم ہے، اسی کا زمزم ہے. جب زمزم ملا، اب آجوں سے سنو ذرا، غور سے سنو ذرا، مرباگل والوں سنو ذرا. اجتماع ملیا نہیں ملیا؟ بولو ملیا نہیں ملیا؟ کرے نہیں کرے؟ خوش ہوئے نہیں ہوئے؟ اب جب ملا اللہ اکبر، تو زمزم جیسے ہی ملا تو ایک معمول تھا کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان آنے والے حاجیوں کو زمزم میں شہد ڈال کر پلایا کرتے تھے. فقیر ہو جاتے تھے مگر آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اس لیے حضرت ابو طالب کہتے ہیں، حضرت عبد المطلب ابو طالب کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی، ایک روٹی ہوتی تھی تو میں کہتا بچوں سے روٹی مت کھاؤ جب تک کہ محمد الرسول اللہ اندر نہ آ جائے. جب حضور آ جاتے تو روٹی حضور کے ہاتھ میں تھما دیتے اور کہتے کہ سب کو بانٹو. حضور توڑتے نہ سب کو دیتے، سب کھاتے رہ جاتے، پیٹ بھر جاتا، روٹی یوں ہی باقی رہتی. یہ حضور کا معجزہ تھا. حضور کا روٹی نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے ان کے پاس، جتنا آتا سب لگا دیتے حاجیوں کی خدمت میں. کیا لگا دیتے؟ کیوں؟ زمزم ملا. کیا ملا؟ ارے بولو. زمزم ملا، پورا لگایا. اور جب لگانے کا نمبر آیا تو فرماتی کہ ایک چادر ہوتی سردی کے ایام میں، ایک چادر ہوتی سردی کے ایام میں. تو حضرت ابو طالب کہتے تھے بچوں سے بھائی سردی زیادہ ہے، آنے دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور بکریاں چرا کر واپس آ کر بکریاں چھوڑ کے اندر آتے نا تو کہتے تھے کہ کمبل میں حضور کو لے لو. جس وقت حضور ایک کمبل میں آ جاتے پورے جسموں کو گرمی آ جاتی تھی. ایک چادر ہوتی تھی ان کے گھر پہ، ایک چادر ہوتی تھی، مگر جتنا کمایا وہ سب لگایا کس پہ؟ کیوں؟ ارے بولو کیوں؟ زمزم ملا، زمزم ملا. اس کے واسطے اس کے بعد جب لگایا پورا لگایا. لگائے نہیں لگائے؟ فقیر ہو گئے مگر خدمت نہیں چھوڑی. اتنا بڑا دعوت کا اجتماع ہوا، نہیں جاؤ گے اللہ کے راستے میں؟ بولو بھائی، نہیں جاؤ گے؟ ہاں بولو انشاءاللہ زور سے. اب باقی ہننا کو تو ہونا نہیں ہونا. ارے ہونا نہیں ہونا، باقی رہنا ہے تو ہونا نہیں ہونا. مدینے والے حضور کے پاس آئے، آخری بات ہے، مدینے والے حضور کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نبی جی آ جائیے، آپ ہمارے پاس ساتھ دیں گے. کیا بولے سوربا گل والے آ کو؟ حضرت پورے جماعتاں روزے سے ہی آ جائے. بولے نہیں بولے؟ بولے نہیں بولے؟ بولو جی. کیا بولے ہم میڈیا کو؟ حضرت پورے انگ دعا میں لگا کو آگی بلال میں آگ بیٹھ کے اجتماع ہم نہ
ہونا کیا دیتی ہیں کہ اتنے جماعتاں دیتی ہیں کہ الحمدللہ دیے اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پورے ضلع میں سب سے پہلے تعلقہ ہے جو ماشاءاللہ اتنی محنت کیا ہے، دوسرے نمبر پر ویکوٹا ہے، تیسرے نمبر پر کولار ہے الحمدللہ۔ یہاں سے لگ بھگ 6 روزہ جماعتوں سے لے کر چھلے کی جماعتوں سے لے کر اللہ کا شکر ہے 17-18 جماعتیں نکلی، اور ماشاءاللہ وہاں سے ویکوٹے والے 16 جماعتیں وہ نکالے، 9 جماعتیں ہمارے کولار سے نکلی، بقیہ 4-4 5-5 جماعتیں ایسے اللہ کے راستے میں نکلے۔ کیا آپ حضرات نے جب مدینے والے آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا نبی جی مدینہ آ جائیے، ساتھ دیں گے، کیا دیں گے؟ ساتھ دیں گے۔ کیسا دو گے؟ کہ یا رسول اللہ جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے، ہاں آپ آ جائیے ہم سب دیں گے آپ کو۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عباس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہاں جاؤ، جاتے میرے بھتیجے کو لے جا رہے، معمولی بات معمولی بات، میدان دیکھنا، بازو یہ ہتا ہے انہیں ہتا ہے، کون کی پتھر لاکھ رکھ ڈالتا ہے، کون کی کیا کی کر ڈالتا ہے، کیا کیا کی چھتا ہے، معمولی چیز، بھتیجے کو لے جانا معمولی چیز۔ مکے والے چڑھائی کرتی، اوپر آتی، اس کے بعد آ کر تم نہ چھوڑتے نہیں، تمہارے باغات کو جلا ڈالتی کھجور کے، تمہاری بیویوں کو بیوہ کرتی، تمہارے بچوں کو یتیم کرتی، یہ سب ساری چیزیں کرتی تیاری سے۔ ابھی صحابہ کرام آئے نہیں، آپ پوچھے حضور تم نہ لے گئے تو بچے یتیم ہوتی گئے تھے نا، بیویاں بیوہ ہوتی گئے تھے نا، ہمارے باغات جلا دی گئے تھے نا، اس کے بدلے کیا ملتا ہے یا رسول اللہ؟ بس حضور نے کہا جنت ملے گی۔ سودا آسان ہے سستا ہے؟ ارے بولو بھائی، ارے بولو بولو، جنت ملے گی۔ بس یا رسول اللہ آ جائیے، آ جائیے یا رسول اللہ۔ ہم اپنے بچوں کو، اس میں ایک بڈھے تھے انصاری، وہ جو صحابی تھے نا، وہ آئے حضور کے پاس، حضور ایک وعدہ آپ نے کیا ہے، ایک وعدہ ہم سے کیجئے، حضور ایک وعدہ آپ نے کیا ہے، ایک وعدہ ہم سے کیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا وعدہ ہے؟ حضور ایک بار آؤ گے تو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ جس دن قربانی اس مقام پر پہنچتی ہے نا، اللہ وہ چیزیں دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا مکے والوں نے ناقدری کی تو حضور کو چھین لیا، مدینے والوں نے قدردانی کی تو اللہ کے نبی کو منور مدینہ منورہ والا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی جی آئیے، ایک بار چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ حضور کے چہرے پہ سرخی آ گیا، کہاں وعدہ، بڑا ہاتھ، حضور نے ہاتھ بڑھایا۔ آج بھی وہ مسجد ہے، مینا میں مسجد ہے، بیت عقبہ کر کے وہ مسجد کا نام ہے، بیت عقبہ مسجد ہے آج بھی وہ مینا کے اندر۔ کہا بڑا ہاتھ، حضور نے کہا اٹھ سن لو، جیوں گا بھی تمہارے ساتھ، مروں گا بھی تمہارے ساتھ۔ اللہ حضور نے کیا جملہ کہا؟ قربانی والا جب کھڑتا ہے نا اخلاص سے، پھر اللہ اس سے کام لیں گے، اور پھر اللہ اسے وہ نعمتیں دیں گے۔ حضور سے بڑی کوئی نعمت تھی مدینے والوں کو؟ بولو بھائی مدینہ سے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ مکہ افضل مدینہ افضل، مکہ افضل مدینہ افضل۔ مکے کے فضائل علماء نے بیان کیے، مدینے کے دلائل مدینے والوں نے بیان کیے۔ اب بہت سارے آخری میں اگر بڑے بڑے علماء نے ایک ہی جملہ کہا، فرماتے آخری کا اعتبار ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے حضور اٹھیں گے۔ اللہ قبر سے، اس لیے صحابہ مانگتے تھے کہ اللہ مدینے کی موت دے۔ کیا بولتے تھے؟ مدینے کی موت دے، دعاؤں میں مانگو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، فتن کے باب میں آتا ہے، جس دن اللہ قیامت لانے سے پہلے مدینے سے ہر گنہگار کو مدینے سے خالی کر دیں گے۔ کوئی نہیں گنہگار رہے گا مدینے میں قیامت سے پہلے، ہاں کوئی نہیں رہے گا۔ تیز ہوائیں چلیں گی، آگ آئے گی، زلزلے آئیں گے مدینے میں۔ کوئی ہمیں سوچ بھی نہیں، مدینے میں زلزلہ، اللہ کے حضور ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہاں منافق یہاں سے ختم ہو جائے، صرف ایمان والے میرے نبی کے شہر میں باقی رہیں اور اٹھیں گے اللہ کے نبی خبر سے۔ ابو بکر، حضرت عمر، اللہ اکبر، حضور بقی کا قبرستان والے،
بخی والے ہیں نا، بخی والے، اللہ اللہ کہہ رہا ہوں، بڑی تمنا ہو رہی، بخی والے آئیں گے حضور کی سیدھی طرف کھڑے ہو جائیں گے. اب کہا جب میدان محشر چلے، حضور کہیں گے رک جاؤ، اب آنے دو مکے والوں کو. مکے والوں کو آنے، مکے والے آئیں گے، آپ کے بائیں طرف کھڑیں گے، پھر حضور میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں، فرماتے مدینے والوں نے جو، اس لیے کہتے نا ایسا اللہ کے نبی کی قدردانی کی، قربانی دی. اب میں سنا رہا ہوں، حضور آگے بیٹھ گئے انہوں، بولو بھائی، اللہ کے نبی مدینہ آ گئے. جیسے ہی مدینہ آئے، سن رہی آئے تو کیا کیا کرے، گھر چھوڑ دیے. طلع البدر علینا، نبی جی آ جائیے ہمارے گھر. اللہ اللہ، کیا کیا صحابہ کی وہ باتیں تھی. اور کہتے حضور ہمارے گھر آئے. حضور نے فرمایا اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں اللہ نے حکم دیا ہے. کہاں بیٹھی؟ ارے بولو 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 بولو، زور سے بولو. ابو ایوب انصاری کے گھر. ہاں، حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، اب میرا کام ہوگا. کیا بولا؟ حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، میرا کام ہوگا، بس ہوگی مغفرت. حضور میرے گھر آ گئے. نہیں، حضور آئے تو فرمایا شکر پر اپنی زندگی کا ہر لمحہ لگا دیا. اور کہہ رہے تھے امیر صاحب سے، امیر صاحب زندگی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، موت کے دروازے پر کھڑا ہوں. اگر اللہ کے راستے میں مر جاؤں، میری میت کو وہاں دفن کرنا جہاں تمہارا آخری قدم ہوگا. آ رہے ہیں وہاں دفن کرنا جہاں آخری قدم. اللہ اللہ. اور آگے کا جملہ ایک بات بڑا بیان فرمایا، اللہ اکبر، اگر تمہیں میری لاش اٹھانے میں دقت لگے، گھوڑے کی دم پر باندھ دینا، وہ کھینچ کے لے آئے گا. حضور آگے اونٹنی کو اللہ نے بٹھایا. اللہ اکبر. مگر قربانی پوری زندگی دی ابو ایوب انصاری نے، مدینے والوں نے پوری زندگی دی. حضور نے فرمایا وہ مدینے والوں، آج اللہ سے میں وہ منگا کر دوں گا جو تم مانگو گے، میں اللہ سے لے کر دوں گا. اللہ کے نبی کہہ رہے او مدینے والوں، آج تم جو مانگو گے میں اللہ سے لے کر دوں گا. کنارے چلے گئے مدینے والے اور جا کر کہنے لگے حضور آج جذبے میں ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ سے کچھ مانگا، کچھ ملے گا ہمیں، کیا مانگے؟ مشورہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی دعا کر دے ہم سب کی مغفرت کر دے. اللہ کے نبی ہم سب کی مغفرت کر دے. اللہ. آخری بات کہہ کر میں آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں، انشاءاللہ انصار بنیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت آیا، حضور تقسیم کر رہے تھے، ادھر تقسیم کر کے سب کو حضور نے دیا. جب مال تقسیم کر رہے تھے تو انصار کے نوجوان ہتی ذرا گرم خون نہ نوجوانوں نے کہا، اللہ کے نوجوانوں نے کہا حضور لینے کا نمبر آتا ہے تو لے لیتے ہیں، دینے کا نمبر آتا ہے تو ہمیں بھول جاتے ہیں. کیا جملہ نکلا؟ لینے کا نمبر آتا ہے تو حضور لے لیتے ہیں، دینے کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے نبی بھول جاتے ہیں. یہ جملہ کہاں حضور کے کانوں میں چلی گیا. حضور نے مدینے والوں کو بلایا، اب بلا کر فرمایا او مدینے والوں، دیکھو یہاں جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. او مدینے والوں، تم نے یہ بات کہی. اب وہ صحابہ تھے نا، بڑے عمر کے صحابہ تھے، وہ نوجوانہ نہیں ہے، صحابہ بڑی عمر کے صحابہ تھے. انہوں نے لگے نہیں یا رسول اللہ، لڑکوں نے کہہ دیا ہے، ہم نے کہاں کہا، یوں کہہ رہے. حضور نے بڑے جلال میں آ کر کہا میں نبی ہوں، اگر میں آپ کے پاس نہ آتا تو تمہاری زندگی جانوروں جیسی ہوتی. میرا آنا احسان ہے، میرا آنا احسان ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انصار، اب حضور یہ کہنے کے بعد یوں کہا انصار تمہارے بھی مجھ پر احسان ہے.
ہائے ہائے حضور نے فرمایا انصار انصار، اب میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، انصار یہ دنیا لے جائے تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ. حضور نے کیا فرمایا؟ انصار یہ دنیا لے جائے تم اپنے گھر مجھے لے جاؤ. اور آخری کا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار جس گھاٹی پر تم کھڑو گے اس گھاٹی پر میں کھڑوں گا. انصار جیوں گا بھی تمہارے ساتھ، مروں گا بھی تمہارے ساتھ، قیامت میں اٹھوں گا بھی تمہارے ساتھ. آ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ اجتماع ہوا، اونٹنی آپ کی بیٹھی اور ماشاءاللہ اس کے بعد اجتماع اتنا شاندار ہوا. قربانی دیں گے نہ دیں گے انشاءاللہ؟ ارے دیں گے انشاءاللہ. ہدایت قیامت تک ہمارے علاقوں میں رہے، اس کے لیے قربانی دیں گے نہیں دیں گے انشاءاللہ؟ بتاؤ رمضان کے بعد کون کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے 40 دن جائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، شکرانے میں کھڑے ہو جاؤ، شکرانے میں کھڑے ہو جاؤ. ہمارے گاؤں میں اجتماع ہوا، اس کی قدردانی پر میں 4 مہینے 40 دن اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. بولو 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 ذرا، بولو بولو ذرا، بولو ذرا، بولو ذرا. اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. یار مرباگل کا اجتماع قبول ہونا نہیں ہونا، قبول ہونا نہیں ہونا، قبول ہونا نہیں ہونا. قربانی ہے قربانی، کھڑے ہو جاؤ. پیچھے والا مجمع کھڑے ہو جاؤ. ارے ارے ابھی کیا دیکھ رہی ہے، ابھی کیا دیکھ رہی ہے؟ ذرا جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، عذاب بھی دینا ہے. ماشاءاللہ دیکھو ہمارے مرکز کے امام صاحب کھڑے ہو گئے. واہ 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 واہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھ جاؤ، ایک دن انشاءاللہ پوری دنیا جائیں گے مربا گلا میں. بولو پوری دنیا جائیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ پوری دنیا میں چلیں گے. کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر آپ کی جماعتیں نہ جائے. ایک ارادہ کریں. دیکھو پیچھے ایک بڑا مجمع ابھی بیٹھا ہے، کھڑے ہو جاؤ. پرانے ساتھی بھی ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. اب سوچو نہ کوئی انشاءاللہ. ارے اللہ کے راستے میں جائیں گے 4 مہینے. ارے میں آپ کو ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیت اللہ بنایا، بڑے خوش ہو کر 100 اونٹ ذبح کیے. کسی نے پوچھا 100 اونٹ ذبح کس خوشی میں کی؟ اللہ نے مجھے بیت اللہ بنانے کی توفیق دی، اس پر 100 اونٹ ذبح کیا. اب بتا یار 4 مہینے نہیں جاؤ گے اتنے بڑے اجتماع کی قبولیت کے لیے؟ کھڑے ہو جاؤ جلدی سے، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. اچھا بھئی یہ سارے ساتھی ایک طرف بیٹھ جاؤ تاکہ سب کے نام آ جائے. ہمارے ذمہ دار ساتھی چلے جائیں. دیکھو بیٹھو نہ کو، بیٹھو نہ کو. جو کھڑے ہو گئے وہ چلو چلو خالی بس. اس کے بعد انشاءاللہ اور 2 دن کام ہے آپ کے لیے، کھانے کا بھی نظام ہے، ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ. یہ پورے جاک آگی سکا ہے نہیں، جاکو آگی سنی اجتماع سے پہلے، اجتماع سے پہلے جا کر آگی سو. ہاں بھائی تجمل پرچے لائے، انفرادی عزائم کے پرچے لائے. جی بیٹھو، کہاں جا رہے؟ بیٹھو بیٹھو، جاؤ بیٹھ جاؤ. اندر آ جاؤ ذرا، اندر آ جاؤ، 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 اندر آ جاؤ.
بھائی منیر صاحب ذرا انفرادی عزائم کے پرچے ہوں گے، دیکھو ذرا. اچھا بھائی 5 منٹ کے لیے آپ حضرات حلقے لگائے مسجد کے اعتبار سے عزائم کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے عزائم نہیں ہوئے، آپ لوگ خدمت میں تھے، اس میں تھے، نہیں جا سکے، مگر کم سے کم آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے حلقہ بنائیں اور حلقوں میں بیٹھ کر جو ہے انفرادی عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، روزانہ 2.5 گھنٹے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ میں محنت کروں گا. اور تیسری چیز، کون سے مہینے کے اندر 4 مہینے اور 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں، اور 3 دن کون سے ہفتے کے اندر جاؤں گا، یہ سب ساری چیزوں کے بیٹھ کر تھوڑا سا آپ حضرات مذاکرہ کریں. انشاءاللہ عشاء کی نماز وقت پر پڑھی جائے گی، پھر عشاء کی نماز کے بعد کچھ تھوڑا سا مذاکرہ ہوگا، پھر تمام ساتھیوں کے لیے کھانے کا بھی نظام ہے، کھانے سے فارغ ہو کر جائیں. آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات جلدی انفرادی عزائم کر لیں، بیٹھ جائیں 5 منٹ. عشاء کی نماز کے بعد ہو، جیسے کہ ابھی بات ہوئی، حلقہ لگا لے سب ساتھی، ایسے سنتے رہو کہ عشاء کی نماز کے بعد جو خدمت ہے اس میں بشاشت سے جو ساتھی تیار ہیں وہ حلقے لگانے کے بعد ذرا کھڑے ہو جائیں، تاکہ صرف خدمت کرنا ہے، دھونا دھانا وہ شادی محل والا کر لیتے ہیں، صرف ان کو ذرا سپلک کے لیے بشاشت ساتھی کے حلقوں کے بعد ذرا کھڑے ہو جائیں. میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر